نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سماعون للکذب اکالون للسحت، بڑے جھوٹ سننے والے، بڑے حرام خور۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اگر تمہارے حضور حاضر ہوں تو ان میں فیصلہ فرماؤ یا ان سے منہ پھیر لو۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر تم ان سے منہ پھیر لو گے تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر ان میں فیصلہ فرماؤ تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف والے کو پسند کرتا ہے۔ سحت کا مفہوم، سماعون للکذب اکالون للسحت، سحت کے معنی ہیں کسب حرام، حرام کمائی۔ اور کسب حرام کی یوں تو مختلف شکلیں ہوتی ہیں، کئی شکلیں ہیں، لیکن یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے لفظ کا غالب استعمال رشوت کے لیے ہے۔ اسی معنی میں یہاں بھی استعمال ہوا ہے، اور قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، رشوت کے معنی میں استعمال ہوا۔ جھوٹ اور رشوت قبلہ، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کسی بھی معاشرے کی اکائیوں کو اور کسی بھی معاشرے کے نظام عدل کو برباد کر کے رکھ دیتی، جھوٹ اور رشوت۔ یہ اس گروہ منافقین اور یہود کی، جن کا پیچھے بھی ذکر ہوا ہے اور آگے بھی انہی کی صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ جھوٹ کے رسیا اور پکے رشوت خور ہیں۔ وہ نہ جی، اللہ آپ کی خیر کرے، میں نے یہ جملہ کسی سے سنا تھا، پڑھا نہیں، کہ بکتا ہر ایک ہے، بس قیمت کا پتہ ہونا چاہیے۔ بکتا ہر ایک ہے، قیمت کا پتہ ہونا چاہیے، کس کی کتنی قیمت ہے۔ چپڑاسی جو ہے وہ بھی بکتا ہے، اوپر افسر جو ہے وہ بھی بکتا ہے، اوپر اس سے جو حکام بالا ہیں بکتے وہ بھی ہیں، بس قیمت کا پتہ ہونا چاہیے۔ کوئی چند سو روپے میں مان جاتا ہے اور کوئی چند سو سے اوپر جا کے ہزاروں میں مانتے ہیں، کچھ لاکھوں اور کروڑوں میں مانتے ہیں۔ البتہ یہ ملحوظ رہے کہ سماع اور اکال اول تو مبالغے کے صیغے ہیں، پھر یہ پورے گروہ کی صفت کے طور پر وارد ہوئے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ دونوں بیماریاں یہود اور ان کے ہم مشربوں پر وبا کی طرح مسلط ہو گئی تھیں۔ ان کی پوری قوم ان میں مبتلا تھی۔ جھوٹ اور رشوت، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو کسی قوم میں پھیل جائیں تو اس کے اندر حق و عدل کا خاتمہ ہو جاتا۔ آپ یہ دیکھ لیں، جیسا میں نے کل عرض کیا تھا کہ آج انصاف لینا بھی نہ، ایک حقدار اپنا حق لے، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ حقدار اپنا حق بھی نہیں لے سکتا، یہ بھی بڑی تکلیف اور پریشانیوں کی بات ہو چکی ہے۔ وہ میرے ایک دوست ہیں، وہ آپس میں نا جی فیملی میں کرنے لگے، جائیداد کا بٹوارہ کرنے لگے، اور جائیداد کا بٹوارہ کرنے کے لیے وہ جب وہ کاغذات انہوں نے نکلوائے تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو آپ کے پاس رجسٹری ہے، یہ جو کاغذات ہیں، ہمارے پاس تو اس کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم نے کہا بھئی یہ سارے کہنے لگے کہ یہ تو سارے کاغذات حکومتی پیپرز ہیں اور یہ ریکارڈ باقاعدہ۔ انہوں نے کہا جی ریکارڈ سارا جل چکا ہے، جتنا بھی لینڈ ریکارڈ تھا وہ سارا جل چکا ہے۔ اب اثر نو
تمام کے تمام جتنے بھی آپ وہ حصے داران ہیں، تو وہ حصے داران جو ہیں مجسٹریٹ کے سامنے، جج کے سامنے حاضر ہو کے وہ اس بات کی گواہی دیں کہ جی واقعی یہ ہم جو ہیں یہ حصے دار ہیں اور یہ ہمارے کاغذات بالکل اصلی ہیں۔ وہ پھر آپ کا انٹری کریں گے۔ لو جی، عدالت کا جب وہ سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے وہاں سے کہتے ہیں کہ بڑی تکلیف کے ساتھ ہم سارے وہاں پر پہنچے، کوئی کراچی ہے، کوئی ملتان ہے، ساروں نے جناب وہاں سے چھٹیاں لی اور وہاں پہ حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد گواہیاں دیں۔ اب جناب جج نے یہ کر دیا جی ان کا اندراج کیا جائے۔ اب آگے پلے پڑ گئے پٹواری صاحب کے، جنہوں نے سارا سلسلہ آگے چلانا تھا۔ انہوں نے کہا جی آپ کی جو پراپرٹی ہے وہ 5 مرلے کی ہے، تو اس کے اوپر تھوڑا سا خرچہ آئے گا۔ کہا جی ہاں جی بتائیں جی کتنا خرچہ آ جائے گا؟ بس یہی کو 1.5 لاکھ روپیہ خرچہ آئے گا جی۔ پھر آپ کا جو ہے نا یہ سارا بالکل معاملہ کلیئر ہو جائے گا، یہ اس بات کا ثبوت ہو جائے گا واقعی یہ پلاٹ جس میں آپ کے ماں باپ بھی رہے ہیں، اب آپ کی اولاد جو رہ رہی ہے، یہ سارے جو ہے نا یہ پروف ہو جائے گا۔ اس نے کہا یار اللہ کے بندے جانے دو، ماڑے لوگ ہیں ہم اتنے پیسے نہیں دے سکتے۔ کہا جی آپ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، پیسے تو اتنے ہی لگیں گے، اور اگر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جس طرح پہلے بیٹھے رہو۔ تو اپنا حق لینے کے لیے ایک دھکے الگ سے کھائے، ریکارڈ الگ سے کروایا، پیسے الگ سے پیش کیے۔ ہاں جی، تو آپ یہاں سے اندازہ کریں بغیر رشوت کے تو آج اپنا حق لینا بھی جو ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں پر لعنت فرمائی۔ اللہ کے نبی کی لعنت ہے اس میں۔ اب یہاں پر جب ایسی کیفیت آ جائے، بتائیں جناب قبلہ، کہ رشوت کے بغیر آپ کا جائز اور اصلی حق بھی آپ کو میسر نہ آئے تو پھر کیا کیا جائے؟ اپنا حق چھوڑ دیا جائے؟ بندہ چھوڑ دے اپنا حق؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ حد المقدور کوشش یہ کی جائے بغیر رشوت کے آپ کا کام ہو، جائز بالکل صحیح درست کام اگر بغیر رشوت کے ممکن ہو جائے کسی کی سفارش سے یا ایسا اور کوئی ہیلا بہانہ کر کے، تو یہ بالکل درست ہے۔ اگر نہ ہو تو پھر اس کو ناجائز سمجھتے ہوئے آپ دیں، آپ کا دینا وہ آپ کو جو ہے نا لعنت کا سبب نہیں بنے گا، کیونکہ اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں۔ جب صحیح حق لینے میں، انصاف لینے میں چارہ ہی نہ بچے، رشوت دینی ہی پڑے، تو اب آپ کا دینا تو جائز ہو جائے گا، لعنت کا سبب نہیں بنے گا، لیکن پھر بھی لینے والے کے لیے جو ہے وہ حرام ہی رہے گی، وہ لعنت کا سبب ہی رہے گی۔ اور حق و عدل کا قیام، جیسا کہ کونوا قوامین ارشاد فرمایا گیا، شہداء بالقسط والی آیہ میں بیان ہوا ہے کہ 2 چیزوں پر مبنی ہے۔ ایک اس چیز پر کہ حق کی بے لاگ شہادت دینے والے موجود ہوں، دوسرا یہ کہ قانون عدل و قسط کے مطابق بے لاگ فیصلہ کرنے والے موجود ہوں۔ یہ دونوں چیزیں نظام حق و انصاف اور قیام و عدل و قسط کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ جھوٹ اور رشوت ان دونوں کا اتصال کر دیتی ہے۔ لفظ سخط جو یہاں رشوت کے لیے استعمال ہوا ہے، عربی لغت میں اصلاً استئثار کے لیے اس کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، اور ممکن بھی ہے یہ کہ رشوت کے مفہوم کے لیے اسی لیے استعمال ہوا ہے کہ یہ چیزیں تمام حق و عدل کی بنیاد ہی ڈھا دیتی ہیں۔ اب یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ کسی بھی معاشرے کے اندر یہ 4 چیزوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری۔ 2 میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اور 2 یہ کہ جو عینی شاہد ہے، جس نے دیکھا ہے وہ گواہی سچی دے۔
دوسرا فیصلہ کرنے والا بالکل نیوٹرل ہو کے خوف خدا رکھتا ہوا فیصلہ کرے. یہ چار چیزیں اگر کسی معاشرے کے اندر آ جائیں تو وہ معاشرہ مثالی معاشرہ بن کے سامنے آتا ہے. وہ معاشرہ مثالی بن کے سامنے آتا ہے. چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں کو اگر میں کہوں یہ مسلمانوں کا ترا تھا، پہچان تھی، وہ پہچان ہم سے چھن کر اغیار میں چلی گئی ہے. جو ان کا ترا، اب یہ دیکھیں نا جی، یہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ میرے سامنے ہے، اور یہ کن کا خاصہ تھا؟ رشوت لینا، حرام خوری کرنا، ہاں جی، عدل نہ کرنا، انصاف کی بات نہ کرنا، سچی گواہی نہ دینا، جھوٹ بولنا، یہ یہودیوں کا کام تھا. اور یہ اب کن میں آ گیا؟ مسلمانوں میں. جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا تو آپ کو کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ صادق اور امین، سچا اور امانت دار. یہ وہ شخص ہے جو پورے عرب کے اندر مثال ہے جی، اس سے سچا بندہ کوئی نہیں، اس سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں. امین بھی یہ کمال کا ہے اور سچا بھی کمال کا ہے. اچھا، وہ پہچان پھر مسلمانوں میں آئی، وہ بے باکی، شہادت دینے میں کوئی جناب آر نہیں تھی، حتیٰ کہ باپ کو بیٹے کے خلاف بھی دینی پڑی. تو اسلام نے دکھایا کہ دیکھ لو جی ہم نے کس طرح انسانیت کی تربیت کر دی. فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ. محبوب، یہ آپ کے پاس اگر مقدمہ لائیں تو محبوب ہم نے آپ کو یہ فیصلہ اختیار عطا فرما دیا ہے، آپ فیصلہ کر دو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو آپ کی مرضی. محبوب منہ پھیر لو جب بھی آپ کی. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا. اور اگر محبوب آپ ان سے منہ پھیر لو گے، یہ ان کی جرت نہیں آپ کو کچھ کہہ سکیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی نگہبانی کا وعدہ فرما لیا. واللہ یعصمک من الناس. محبوب اب ہم آپ کے نگہبان ہیں نا، اللہ کی سیکورٹی آ گئی. لو جی، دنیا کی ہر سیکورٹی میں لیپس آ سکتے ہیں. وہ ابھی دیکھیں نا جی، آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ جتنے بڑے لوگوں نے وہ رکھے اپنے لیے محافظ، ان کے محافظوں نے ہی ان کو ٹھوک دیا. یہ گاندھی جو مری تھی، ہاں جی، اس کو اس کے گارڈ نے مارا. ہاں جی، اسی طرح بے شمار آپ کے پاکستان کے اندر واقعہ آپ کو موجود ہے کہ وہی افراد جس کو حفاظت کے لیے رکھا گیا تھا، انہی لوگوں نے اس بندے کو اس دنیا سے بھیجا، اس کے قتل کا سبب بنا. اللہ وحدہ لا شریک نے نہ تو قرآن کسی کے حوالے کیا ہے، نہ اپنے محبوب کو کسی کے حوالے کیا ہے. قرآن کی ذمہ داری بھی اللہ نے اپنے ذمہ لے لی اور صاحب قرآن کی ذمہ داری بھی اپنے ذمہ لی. محبوب قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اور محبوب آپ ہمارے محبوب ہیں، اپنے حبیب ہیں. محبوب آپ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. دنیا کے اندر کسی کی جرت نہیں کہ آپ کو کچھ نقصان پہنچا جائے. پھر فرمایا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ. اور اگر ان میں فیصلہ فرماؤ تو انصاف سے فیصلہ کرو. ان اللہ یحب المقسطین. بے شک انصاف والے اللہ کو پسند ہے. آج اگر کوئی بندہ سچ بولے، سچی گواہی دے، سیدھی بات کرے، رشوت نہ لے، فیصلہ ٹھیک کرے، تو اس کو کہتے ہیں یہ بیوقوف آدمی، اس کو زمانے کے ساتھ چلنا ہی نہیں آتا. زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے نا جی. لیکن میں کہتا ہوں کہ زمانہ کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں چلتا. سیدھے راستے پہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہی چلتے ہیں. یہ ہے سیدھا راستہ جو ہم ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں نا جی، اہدنا الصراط المستقیم. یہ ہے سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم. وہ راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ. اس راستے پہ چلنے پر ہمیشہ کامیابیاں ہمارے مقدر بنیں گی. تو اب یہاں سے ہمیں سبق کیا ملا
ہمیں یہ سبق ملا کہ وہ جو اللہ نے اپنے غضب اور جلال کا یہاں پر اظہار کیا ہے یہودیوں پر، اس کی وجہ یہ تھی یہ لوگ حرام خور تھے، جھوٹے تھے، گواہیاں جھوٹی دیتے تھے، فیصلہ ٹھیک نہیں کرتے تھے، حضور کے پاس فیصلے لے کے آتے تھے صرف اس مقصد کے لیے جو ہماری منشا ہے اس کے مطابق ہمیں فیصلہ مل جائے، لیکن اللہ کے حبیب تو فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی کریں گے نا جی، جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق کریں گے۔ اب ان کو اس کے مطابق فیصلے نہیں ملے تو یہ حضور سے دشمنی نکال رہے ہیں، حضور کی امت سے دشمنی نکال رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز یہ امت بھی قیامت تک باقی رہے گی، اور انشاءاللہ میرے نبی کا نظام بھی باقی رہے گا، اور وہ وقت دور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آج مسلمان غافل ضرور ہے لیکن اللہ رسول کا باغی نہیں ہوا۔ انشاءاللہ تعالی العزیز یہ غفلت بھی اللہ دور کر دے گا اپنے حبیب کے نالین کا صدقہ، اور انشاءاللہ تعالی العزیز اسلام کا جھنڈا ساری کائنات پہ لہرائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔